الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اما بعد، جن صورتوں کے متعلق مسلسل آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، یہ سورہ فیل یعنی سورہ علم ترا سے لے کر سورہ والناس یعنی قل اعوذ برب الناس تک ایک سلسلہ ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ فیل، سورہ قریش اور سورہ ماعون کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور ان صورتوں سے قبل سورہ فاتحہ کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ سورۃ الماعون کے بعد سورۃ الکوثر ہے، جس کے متعلق انشاءاللہ العزیز آج آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا جائے گا۔ دو باتیں ہم نے پہلے ہی اس سلسلے میں عرض کی کہ یہ 10 صورتیں دراصل جہاں قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ ہے، وہیں پر خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات جو ہمارے اپنے اذہان میں ایمان و یقین کے درجے میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ ہمارے امام آخر الزمان خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن مربوط ہے، یعنی ایک سورہ دوسرے سورے سے مربوط ہے، یہ ایک الگ یا وہ الگ اس طرح نہیں ہے۔ یہ دو باتیں آپ ہمیشہ اس فقیر کی گفتگو سے پہلے اپنے اذہان میں رکھیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الماعون کا تعلق، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بیان کیا، کہ سورہ فیل اور سورہ قریش سے کس قدر ہے۔ اب اس کے بعد یہ سورۃ الکوثر آ رہی ہے، اس کا بھی تعلق دراصل سورۃ الفیل، سورۃ القریش اور سورۃ الماعون سے ہے، یعنی یہ سورہ بھی ان صورتوں سے مربوط ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سورۃ الماعون میں انسان کی اس شخصیت کو پروردگار عالم نے بیان فرمایا جو بے راہ روی اختیار کرتا ہے، جو دنات کا شکار ہوتا ہے، جس میں جہالت، کبر ہوتا ہے۔ ایک پہلو انسان کا یہ ہوتا ہے، اس کا دوسرا پہلو کیا ہوگا؟ تو اللہ نے سورۃ الکوثر میں اس دوسرے پہلو کو بیان فرمایا ہے۔ وہاں فرمایا وَلَا يُحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کا دوسرا رخ، دوسرا حصہ اللہ بیان فرما رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آج آپ غور کریں، سورۃ الکوثر قرآن مجید کا یہ ایک عظیم الشان سورہ ہے، بظاہر بہت مختصر ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیات پر بظاہر مشتمل ہے، اور قرآن کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ پورے قرآن مجید میں 3 ہی صورتیں ایسی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، ایک سورۃ العصر اور ایک سورۃ النصر اور یہ تیسری سورۃ الکوثر۔ بظاہر
حجم میں، سائز میں بہت مختصر ہے، لیکن اگر اس کو جتنی گہرائی و گہرائی سے آپ مطالعہ کریں گے، اس میں نہ صرف سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ ہے بلکہ ایمان کی اصل جڑ موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ پر ادبی نقطہ نظر سے اگر بات کریں تو یہ ایک اپنا ایک مضمون ہے۔ یہ اپنے طوالت کے تحت بہت سا وقت یہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ اس کی ادبیت پر، بلاغت پر بات کی جائے، اور اگر اس کو صرف اور صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کہ اس کا پس منظر کیا ہے آیت اس سورے کے نزول کا، اس پر اگر گفتگو کی جائے تو یہ ایک الگ مستقل مضمون ہے، لیکن اس میں جو اصل راز پوشیدہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، یہ سب سے اہم ہے۔ بالخصوص میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم سورۃ الکوثر کو سمجھ جائیں گے تو یقین مانیے کہ پوری سراپا مہدویت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر ہم سورۃ الکوثر کو نہ سمجھیں گے تو کبھی ہمیں مہدویت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی مختصر صورت ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے یوں کہیے کہ سب کچھ بیان کر دیا، ابتدا سے انتہا تک اللہ نے اس میں بیان فرما دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ کا کلام ہے اور اللہ یہ جانتا ہے کہ آگے امت محمدیہ میں جو مسلمان ہوں گے وہ بھی اس قرآن کو پڑھیں گے، ان کی اپنی فکر ہوگی اور وہ یہ فکر رکھیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح ہیں۔ اللہ نے ان افکار اور ان اذہان کو بھی پیش نظر رکھا کہ امت میں خود ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے اور عقیدہ رکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی اس میں رد فرما دیا کہ بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح نظر آتا ہے، جبکہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح نہیں ہے۔ عظمت مصطفیٰ اس سورۃ الکوثر میں پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس سورۃ الکوثر میں عظمت مصطفیٰ کو سمجھیں گے تو دین بھی سمجھ میں آئے گا، ایمان بھی سمجھ میں آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ ہمیشہ قرآن کی قرات کرتے ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں، میں بہت ذمہ داری سے آج آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ غور کریں کہ پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت و شان کو اس قدر ملعوب رکھا کہ پورے قرآن میں کبھی اللہ نے یا محمد کہہ کر خطاب نہیں فرمایا۔ یا آدم ملے گا آپ کو قرآن میں، اللہ یا نوح کہہ کر بھی مخاطب ہوا ہے، یا ابراہیم کہہ کر بھی مخاطب ہوا، یا موسیٰ کہہ کر بھی مخاطب ہوا، یا زکریا کہہ کر بھی مخاطب ہوا، یا عیسیٰ کہہ کر بھی مخاطب ہوا، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہوتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی فرماتا ہے یاسین، کبھی فرماتا ہے طٰہٰ، تو کبھی آپ کے منصب سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ کہ اللہ رسول اللہ کی یہ عظمت اور یہ ادب کو ملحوظ رکھ رہا ہے۔ یہاں سے یہ نتیجہ بھی آپ نہ نکالیں کہ جب اللہ نے یا محمد نہیں کہا تو ہم کیوں یا محمد کہیں۔ یاد رکھیے یا محمد کہنا، اللہ کا نہ کہنا، اس کو سمجھیں۔ اللہ یا آدم یا نوح یا ابراہیم کہہ رہا ہے تو یہاں اللہ کے پیش نظر معاذ اللہ نے آدم کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اللہ نے
آدم کو استعانت کے لیے نہیں پکارا یا آدم یا نوح کو پکارا تو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ نام لے کر ذکر کیا ہے۔ یقیناً حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علی نبینا تک تمام انبیاء محترم ہیں۔ تمام انبیاء کو ماننا عین ایمان ہے۔ ہم ان کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتے اور ذرہ برابر ان انبیاء کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، لیکن جب تمام انبیاء کا موازنہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے گا تو پھر قرآن ہم کو ادب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہا ہے کہ میرے حبیب کی یہ عظمت ہے، اس کا یہ ادب ہے۔ یہ ادب ہے کہ تم بے ادب نہ ہو جاؤ، کہ محمد الرسول اللہ نے وہ ادب کو ملحوظ رکھا، وہ شان و عظمت کو ملحوظ رکھا۔ تو کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا۔ آپ پورا قرآن پڑھ کر مجھے بتائیں کہ کہیں پر اللہ نے محمد الرسول اللہ کو یا محمد کہہ کر مخاطب کیا ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ادب رسول کو بعض نام نہاد مسلمان کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ شرک ہے۔ اللہ نے خود بہت سا ادب سکھایا ہے رسول اللہ کا۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا شان ہے اس کلام کی، آپ غور کریں۔ رسول اللہ کی آپ بات جب قرآن میں دیکھیں، آپ دیکھیں کبھی قرآن کو اس نظر سے پڑھیں، میرے امام مہدی علیہ السلام کے ارشاد مبارک کے تحت قرآن کا مطالعہ کریں کہ مہدی موعود نے فرمایا کہ قرآن عشق نامہ ہے۔ اب دیکھیے آپ، اللہ جب کسی پیغمبر کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں جب پروردگار عالم جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو ذکر محمد سے پہلے خود اپنی شان و عظمت کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیے آپ سورۃ الجمعہ میں اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسول۔ پورا زور اللہ کا کس پر ہے؟ هو الذی، وہ ذات، وہ جس نے امیین میں رسول بنا کر بھیجا۔ پورا دار و مدار، پوری تاکید کس پر ہے؟ هو الذی، پہلے مجھے جانو، جو مجھے جانے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے واقعہ معراج کو سماعت کیا، واقعہ معراج مسلسل ہم سماعت کرتے ہیں، سفر معراج ہے، لیکن اللہ نے اس سفر معراج کا آغاز کس سے کیا؟ اپنی کبریائی سے، اپنی عظمت سے، اپنے مقام و مرتبے سے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو آپ غور کریں، یہاں پر معراج کا سفر بیان ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ اپنی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کا مقام کہ اللہ نے جب بھی رسول کے مقام کو بیان کیا یا رسول کا ذکر کیا تو پہلے اپنی عظمت کو بیان کیا ہے۔ میں آج تو صرف 2 ہی آیات آپ کے سپرد کر رہا ہوں، ورنہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے جہاں پر پروردگار عالم نے محمد الرسول اللہ کا جب ذکر کیا ہے تو پہلے اپنی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیے آپ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، انا اعطینا۔ آپ مجھے بتائیں اللہ ایک ہے یا معاذ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انیک ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو شرک ہے، کفر ہے، اللہ تو واحد ہے۔ پھر یہ اللہ واحد ہے، پھر یہاں کیا فرما رہا؟ ہم نے جمع کی ضمیر اللہ استعمال فرما رہا ہے۔ اللہ تو وہ واحد ہے کہ ایک دیکھیے آپ، ایک میتھمیٹیکل فارمولا ہے کہ واحد اور احد میں بھی فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے نیومیریکل 1،
ایک ہوتا ہے ان نیومیریکل ون. نیومیریکل ون جو ہوگا وہ ہاف بھی ہوگا 2 بھی ہوگا. ان نیومیریکل ون جو ہے نہ ہاف ہوتا ہے نہ 2 ہوتا ہے. تو اللہ کی تو وہ وحدانیت ہے، وہ احدیت ہے، وہ صمدیت ہے کہ وہ ان نیومیریکل ہے. اس کو احد کہا جائے گا، مجازن واحد کہتے ہیں، ورنہ اللہ کی وحدانیت کا یہ عالم ہے کہ نہ نعوذ باللہ اس کو آدھا نہ 2 میں تقسیم کر سکتے ہیں. وہ اللہ کی ذات ہے، وہ احد ہے. لیکن وہ احد کیا کر رہا ہے؟ انا فرما رہا ہے، انا آتینا، ہم نے عطا کیا. اگر یقین مانیے سورۃ الکوثر میں اگر کوئی عاشق، کوئی عارف، کوئی متقی پرہیزگار اس میں جتنا حوصلہ ہے وہ اپنے حوصلے سے پرواز کر کے اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اللہ اس پر اپنا فضل کرے اور وہ اس درجے پر پہنچ کر جب دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ پروردگار اس مقام اعلیٰ و عرفہ سے اپنی عظمت و شان کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، انا آتینا، ہم نے عطا کیا ہے. انا پر آپ پہلے انا کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو یقین مانیے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. انا ضمیر جمع کی ہے، اللہ نے خود اپنے لیے استعمال کیا. اب آپ دیکھیں قرآن میں اللہ انا کہاں کہاں استعمال کرتا ہے. اب آپ انا نحن نزلنا الذکر ونحن له حافظون. اللہ فرما رہا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے، ہم کہہ رہا ہے انا، پھر اس کے بعد نحنو. اللہ نے اس کلام میں، اس آیت میں اپنی ہمی کو بیان کر رہا ہے، ہم ہی ہیں اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں. اسی طرح انا نحنو نحیی موتا بھی فرماتا ہے اللہ، ہم ہی ہیں وہ جو مردے کو زندہ کرنے والے ہیں. یہ انا کی شان ہے. یہ انا اس بات کی طرف انسانی عقل کی توجہ مبذول کروا رہا ہے کہ دیکھو یہ انا کیا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے انا ضمیر جمع کی ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پر میں انا پر آگے آپ سے بات کرتا ہوں. ایک خاص بات آپ اس میں نوٹ کریں کہ ہمارا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں، ہم ترجمے کے تحت ہی بات کر لیتے ہیں. انا آتینا کل کوثر، اللہ فرما رہا ہے ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. دیکھیے آپ، اللہ نے خود کے لیے بھی کیا استعمال کیا؟ ضمیر استعمال کیا. اور جس کو عطا ہو رہا ہے وہ اس کے لیے کیا استعمال کیا؟ ضمیر کا. یہ نہیں کہا کہ محمد، وہاں نام لے سکتا تھا. اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ سب کچھ ہے. انا آتینا کی جگہ اللہ انی بھی کہہ سکتا تھا. خود قرآن میں کہا انی انا اللہ، کیا قرآن میں نہیں ہے؟ نہیں. یہاں پر کیا کیا اللہ نے؟ انا، ہم نے. اب آپ پہلے ضمیر کو سمجھیں کہ ضمیر کس کو کہتے ہیں. ایک اگر ہم ادب کے، بلاغت کے طالب علم سے پوچھیں یا اس کے عالم سے پوچھیں کہ ضمیر کب استعمال ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ملے گا کہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب اسم کی تکرار نہ ہو، مکرر نام استعمال نہ کریں. جب نام استعمال نہیں کرنا ہو تو اس وقت کیا کیا جاتا ہے؟ ضمیر استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل عربی ادب کا ایک نحوی ایک فائدہ ہے، لیکن اس بلاغت میں بہت سی گہرائیاں ہیں. یہ کب استعمال ہوتا ہے، یہ کیا شان ہے اس کی، آپ ضمیر کی سمجھیں. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا پیغام آپ تک مکمل طور پر پہنچا سکوں. ایک مثال ہے. اب مثال کے طور پر ایک اعلان اگر آ جائے، یوں سمجھ لیں اعلان آ جائے کہ فلاں مقام پر ایک جلسہ منعقد ہے اور اس جلسے میں بدر الدجا منوری خطاب کرنے والے ہیں. اگر وہی پرچی مجھے میرے ہاتھ میں دے دی جائے اور میں خود اعلان کر دوں کہ فلاں فلاں مقام پر فلاں ڈیٹ پر جلسہ ہے
اور اس جلسے کو بدر الدجا منوری مخاطب کریں گے۔ اب جیسا بھی کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ مثال کو سمجھیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ میں ہی اس جلسے میں خطاب کروں۔ آپ بولیں گے نام آپ کا ہے، یاد رکھیے نام مشترک ہوتا ہے۔ میرا نام بدر الدجا ہے تو اور بھی بدر الدجا ہیں دنیا میں، ممکن ہے کوئی دوسرا بدر الدجا آ کر کر لے، لیکن جب میں خود یہ کہوں کہ اس جلسے میں میں تقریر کرنے والا ہوں تو یہ تاکید ہے کہ میں اپنی ذات میں پوشیدہ تمام صفات کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ہی کرنے والا ہوں، اب میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ یہاں اللہ نے انا کے ذریعے یہ بتایا کہ انا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں پوشیدہ تمام جمال و جلال و صفات و اسماء کی وہ تمام اللہ کی اپنی عظمتوں کے ساتھ اللہ بیان کر رہا ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ عطا کر رہا ہے۔ ذہن منتشر نہ ہو اور یاد رکھیں کہ یہ اللہ نے اپنے لیے ضمیر استعمال کی، اب یہاں رسول اللہ کے لیے بھی ضمیر استعمال کی۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے محمد کو عطا کیا، کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کیا؟ نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ میں آپ کو کھول دیتا ہوں بات کو، اگر اللہ نام لکھ دیتا محمد تو کل ہو سکتا کوئی پیدا ہوتا کہتا اس سے مراد میں، اس سے مراد فلاں، اس سے مراد فلاں، یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمام مسائل کا دروازہ بند کر دیا، ہم نے دیا ہے، تجھ کو دیا ہے۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں، کوثر اصل ہے، دیکھیے آپ، یہ ایک عام بات ہے، تحفہ جب دیتے ہیں، عطیہ جب دیتے ہیں، عطا جب کرتے ہیں، عطا جب کرتے ہیں تو یا دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے یا جس کو دیا جا رہا ہے اس کی شان ملحوظ خاطر رکھ کر دیا جاتا ہے۔ اگر دینے والا اپنی شان اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کی شان ملحوظ خاطر نہ رکھے تو پھر اس عطیے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب یہاں دینے والا کون ہے؟ پروردگار عالم، رب العالمین، خالق و مالک اللہ رب العالمین عطا کر رہا ہے۔ اور کیسے عطا کر رہا ہے؟ اپنی ذات میں پوشیدہ تمام صفات جلال و جمال و اسماء کنہ ذات کے ساتھ کہہ رہا ہے ہم عطا کر رہے ہیں۔ کس کو عطا کر رہے ہیں؟ یہاں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی کے لیے ضمیر استعمال کر کے اللہ نے بتایا کہ کنہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کوثر عطا کر رہے ہیں۔ جب عطا کرنے والے کی عظمت اور جس کو عطا کیا جا رہا ہے اس کی عظمت جب نہیں سمجھ میں آئے گی تب تک یقین مانیے کوثر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کوثر کیا ہے۔ آئیے اب ہم کوثر پر بات کرتے ہیں، کوثر ہے کیا؟ اچھا یہاں ایک اہم بات، کوثر، جیسا کہ میں ابتدا میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ قرآن مربوط ہے، اس کے ساتھ ہی مہدی موعود علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ قرآن مجید میں تکرار نہیں ہے، یعنی ریپیٹیشن قرآن مجید میں نہیں ہے۔ خیر ایک الگ موضوع ہے، لیکن یاد رکھیے آپ، یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے۔ ممکن بظاہر کچھ آیات ہمیں اپنے طور پر تکرار نظر آتی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ تکرار نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں بہت سے الفاظ مکرر استعمال ہوتے ہیں، آپ پڑھتے جائیں گے قرآن تو آپ کو الفاظ نظر آتے جائیں گے، لیکن پورے قرآن میں الکوثر وہ واحد لفظ اور کلمہ ہے جو پورے قرآن میں اللہ نے دوبارہ کسی اور مقام پر بیان نہیں فرمایا۔
کیا حفاظت ہے دیکھیے آپ الکوثر کی۔ اب آئیے الکوثر، الکوثر، اب یہ الکوثر ہے کیا؟ پہلے ہم گرامیٹک طور پر بات کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد مفسرین کے کیا اس پر اظہار خیال ہے یا ان کی بیان ہے اس کو رکھتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ۔ پہلی بات کوثر، کوثر کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے کثر یکسر سے کوثر بنا۔ یہ کوثر یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، فعل کے وزن پر بنا ہے، فعل کے وزن پر کیا ہے کوثر۔ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے کاف، ہماری ہم جیسا اردو بولتے ہیں سے جس کو کہیں گے سے، کاف سے رے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے کاف سے رے تے، کثرت سے یہ وہ کیا ہوا۔ اب آپ دیکھیے اس کے روٹ ورڈ میں کیا ہے، اس کے معنی کثرت، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مبالغے کے صیغے میں بیان کرتے ہوئے اللہ نے فعل کے قالب میں ڈھال کر بیان کیا، تو اب کیا ہو جائے گا، موٹے الفاظ میں ہم کہیں کثرت در کثرت، یہاں تک ہم اس کو اتنا ہی سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے جب تفسیر کی سورۃ الکوثر کی، اور یہ کوثر پر انسان اپنے ذہن سے جتنا بولتا جائے گا یا لکھتا جائے گا، یقین مانیے یہ بے لطف مضمون ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے آپ پہلے تو خود اس کے روٹ ورڈز میں کیا ہے کثرت ہے، پھر اس کو جو جس صیغے میں اللہ بیان کیا وہ مبالغے کا صیغہ۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات اور غور کریں کہ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے لوگ مبالغہ کر دیتے ہیں۔ مبالغہ کس کو کہا جاتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب آپ کسی کی حد معلوم ہے، حد سے تجاوز کریں گے تو اس کو مبالغہ کہا جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و عظمت کی حد کس کو معلوم ہے؟ یہاں تو اللہ تو عطا کر رہا ہے کوثر، اب جس کو کوثر دے گا اللہ، وہ خود صاحب کوثر کیا ہوگا اندازہ کرے۔ چلیے ہم تھوڑا آسان کر دیتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم اپنے طور پر یوں کر لیتے ہیں کہ کوثر سے مراد سب کچھ عطا کر دیا اللہ نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا کر دیا۔ اب آئیے مفسرین نے کیا کہا، مفسرین نے اس پر کہا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اب آپ غور کرنا ہے میرے الفاظ پر، اور میرے ساتھ آپ کو یہ سفر مکمل کرنا ہے۔ کیا ہے خیرن کثیرہ؟ یہ خیر بھی کثیر بھی یہ عربی ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ خیر اور کثیر دونوں عربی ورڈز ہیں تو یہاں انا آتینا کا خیرن کثیرن فرما دیتا اللہ۔ ایک نے کیا کہا کہ یہاں الکوثر سے مراد کیا ہوا، الکوثر سے مراد خیر کثیر، ٹھیک ہے۔ دوسرے آئے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر خیر کثیر سے مراد، کوثر سے مراد علم کی کثرت ہے، کہ اللہ نے رسول اللہ کو کثرت سے علم عطا کیا۔ اچھا اب یہاں بھی دیکھیے آپ، علم اور کثیر دونوں پھر عربی ورڈ ہے، تو اللہ فرما دیتا انا آتینا کا علما کثیرا، بات صاف ہو جاتی۔ اس کے بعد آئے، اب آپ دیکھیے اس میں کیا ہے، روایات بھی ہیں اور خیالات بھی ہیں۔ اب تفسیر ہوتے جا رہی ہے الکوثر کی۔ کہا گیا نہیں، یہاں پر کثرت سے مراد مصائب کی کثرت ہے۔ ایک اور آئے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر امت کی کثرت ہے۔ پھر ایک نے کہا نہیں، یہاں پر نسل کی کثرت ہے، یعنی اولاد کی کثرت ہے۔ اب ایک روایت ہے مسلم شریف میں، اس کے تحت بعض مفسرین نے کہا نہیں، جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام کوثر ہے، یہاں پہ انا آتینا کل کوثر سے مراد وہ جنت کی نہر ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے
اس میں یہ ہے کہ وہاں پر اللہ نے محشر میں حوض کوثر بنایا ہے، حوض کوثر سے جو رکھا ہے، جو اللہ رسول اللہ وہاں پر امت کو سیراب کریں گے، پانی پلائیں گے، تو یہاں پر الکوثر سے مراد یہ کوثر کا کنواں کہہ لیجئے آپ، یا حوض کہہ لیجئے، حوض کوثر ہے۔ اب اسی طرح سب نے اپنے اپنے طور پر الکوثر کی تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا گیا؟ خیرن کثیرہ، علمن کثیرہ، مصائب کی کثرت، فضائل کی کثرت، اولاد کی کثرت، امت کی کثرت، جنت کی نہر کا نام کوثر، حوض کوثر سے کا نام کوثر، تو لہٰذا الکوثر سے مراد حوض کوثر۔ یہ تمام چیزیں اور بھی بہت سی اس کی تفصیلات ہیں، اور میں یہ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ تمام باتیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو تفاسیر میں جب آپ دیکھیں گے تو ضرور ملیں گی۔ یہاں ہم رک جاتے ہیں، یہ تفسیر آپ ذہن میں رکھیے۔ تمام جو ورڈز ہیں وہ تمام عربی ہیں، اور اللہ نے ان الفاظ کو استعمال نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ الکوثر فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الکوثر ہے کیا۔ دیکھیے آپ، ایک ہمارے ذہن میں ایک مفہوم ہوتا ہے کسی چیز کا، مثال کے طور پر ایک روشنی کا مفہوم ہے، یہ روشنی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر جو پرانے زمانے میں چراغ سے اگر کوئی روشنی کر دے تب بھی ہم کیا کہیں گے؟ روشنی ہو گئی۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی بھی روشنی، چراغ کی روشنی بھی روشنی، بلب کی روشنی بھی روشنی، ایک مفہوم ذہن میں ہے۔ اب اس کے بعد جو چیزیں جو آلے ہیں روشنی کے، اس سے روشنی ہم حاصل کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک یہ ہوتا ہے کہ یوں سمجھ لیں آپ کوئی کمپنی میں ہیں اور آپ کو ایک مینیجر کی ضرورت ہے پوسٹ کے لیے، تو آپ نے ایک اشتہار شائع کیا کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ مینیجر کا پوسٹ خالی ہے، آپ لوگ اس میں درخواست دیں۔ اب ہر وہ بندہ مینیجر کا مصداق ہوگا جس نے مینجمنٹ کورس کیا ہے، جس کے پاس ڈگری ہوگی۔ اب آپ کو چاہیے ایک امپلائی، لیکن آپ کے پاس جو درخواستیں آئی ہیں وہ 100 آئی ہیں، لیکن یہ 100 کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کہ تم مینیجر نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ میں مینجمنٹ کورس کیا ہوں، یہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے۔ مفہوم ہے پوسٹ کا، مینیجر کا، لیکن اس مفہوم کے مصداق کیا ہوئے؟ یہاں پر ایک نہیں بلکہ 100 ہو گئے۔ تب آپ سمجھ لیں کہ مصداق 100 ہو رہے ہیں، لیکن اب اس کی مرضی ہے کمپنی کی کہ ایک کو ہی جاب دینا ہے، 99 کو ریجیکٹ کر دے اور ایک کو سلیکٹ کر لے۔ تو اب ایک پوسٹ کے لیے کیا ہوگا کہ وہ بندہ اس کے مصداق ہو۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ الکوثر سے کیا اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہاں کیا مصداق ہے۔ اب اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں بالکل شارٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کو بالکل صاف بات کہہ رہا ہوں۔ اب ہم تمام انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ جو چیزیں دیگر انبیاء کو اللہ نے دی ہیں وہ چیزیں جو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کو اللہ نے دی ہیں، بالکل کلیئر بات۔ اب آ جائیے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے کیا کیا پیغمبروں کو عطا نہیں کیا؟ سب پیغمبروں کو سب کچھ عطا کیا، لیکن آپ یاد رکھیں انا اعطیناک الکوثر، اللہ فرما رہا ہے ہم نے تجھے، اس تجھے کی لذت کو بھی ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک کتنا اس میں عشق ہے، کتنا وجدان ہے۔ ایک بزرگ جب کسی کو تجھے کہہ کر پکارتا ہے تو اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہوتا ہے، کیا مٹھاس ہوتی ہے، کیا لذت ہوتی ہے، کیا محبت ہوتی ہے، کیا قربت ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تجھے، یہ اللہ کی محبت اللہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے حبیب سے کتنی محبت کر رہا ہوں۔
اب بات کیا ہے کہ کوثر. اب کوثر کیا ہے؟ اگر اللہ نے جو تمام انبیاء کو جو چیزیں عطا کی ہیں وہی رسول اللہ کو عطا کی ہیں تو اس سے مراد پھر کوثر نہیں. آدم کو اللہ نے کیا دیا، نوح کو کیا دیا، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، تمام کو دیکھ لیں آپ تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے اور آپ کہیں گے کہ اچھا یہ بات ہے کہ جو دیگر انبیاء کو اللہ نے نہیں دیا اور خاص الخاص اللہ نے اپنی عطا سے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ کو جو دیا اور جو خاص ہے تو جو خاص ہے وہی کوثر ہے. اب دیکھیے اللہ نے تمام انبیاء کو کیا دیا اور ان تمام انبیاء میں محمد الرسول اللہ کو کیا خاص عطا کیا. اللہ نے آدم کو قرآن نہیں دیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو قرآن نہیں دیا، اللہ نے ابراہیم کو قرآن نہیں دیا، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن عطا نہیں کیا. پھر کس کو عطا کیا؟ تو اللہ نے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا. تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر الکوثر سے مراد قرآن ہے. اب آپ کے پاس ایک بات واضح ہو گئی کہ وہ چیز جو دیگر کے پاس نہیں ہے صرف محمد الرسول اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ الکوثر ہے. اس میں کیا ہے؟ قرآن ہے. دیگر انبیاء کے پاس قرآن نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے پاس قرآن ہے. تو قرآن کیا ہوا؟ الکوثر کا مصداق ہوا. اسی طرح بتائیے تمام انبیاء کے پاس ایک اور شے نہیں ہے، ایک اور چیز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ تو آپ آدم سے عیسیٰ تک دیکھ لیں، کسی بھی پیغمبر کے پاس دافعے ہلاکت امت انبیاء یا ان کی اپنی اپنی امت کا دافع ہلاکت نہیں ہے. کسی بھی نبی و پیغمبر کو اللہ نے مہدی عطا نہیں کیا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. معلوم کیا ہو رہا ہے؟ الکوثر کا مصداق امام مہدی علیہ السلام ہے اور یہ اللہ کی عطا خاص ہے محمد الرسول اللہ کو. اور آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ الکوثر مکرر نہیں ہے قرآن میں، اور تمام انبیاء کی امامت، تمام انبیاء کی نبوتوں میں آپ آدم سے محمد الرسول اللہ تک دیکھ لے، بلکہ صبح قیامت تک دیکھ لے، مہدی کی بھی تکرار نہیں ہے. ایک ہی مہدی ہے. پوری اولاد آدم میں انبیاء 1,24,000 ہیں لیکن مہدی ایک ہے اور وہ مصداق الکوثر ہے. اللہ نے اسے خاص عطا کیا ہے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ جب الکوثر کے مصداق امام مہدی پر آپ غور کرتے چلے جائیں، میں آج بالکل ابتداً اشارتاً یہ موضوع، یہ بحث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ پھر کبھی موقع دے گا تو اس پر مفصل بات کروں گا. اب آپ اس کے بات کی آیت پر بھی غور کر لیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہ عطا کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ نماز پڑھو، قربانی دو، اور اس کے بعد کیا کہا؟ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ تمہارا دشمن ہی خاک آلود ہے، ہلاک ہے، تباہ ہے. آپ کچھ بھی اس کا ترجمہ کر لیں. اب دوسرے ناحیے سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ مصداق سے الکوثر کا مصداق امام مہدی ہے تو آپ دیکھیں کہ جس کی شان نزول پر چلے جائیں تو یہ اس وقت سورہ مبارکہ نازل ہوئی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن کا وصال ہو گیا. تو مشرکین مکہ نے یہ تانا دیا کہ اب محمد کی نعوذ باللہ نسل ختم ہو گئی، مشن ختم ہو گیا، نظام ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. اب آپ اس کو پیش نظر رکھیں. اب اللہ نے بتایا کہ محمد الرسول اللہ کا نہ مشن ختم ہوا، نہ دین
ختم ہوا نہ نظام ختم ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ انا اعطینا کل کوثر، ہم کوثر عطا کر رہے ہیں جو نہ صرف اس مشن کا داعی ہوگا بلکہ اس مشن کو ہلاکت سے بچانے والا ہوگا، اس دین کو ہلاکت سے بچانے والا ہوگا. یعنی قیامت تک کا ایک نظام کائنات اللہ نے الکوثر کو عطا کر کے بیان فرما دیا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.